مسجدوں کا یہی حال ہے، 90% مسجدوں کے علاقے کا یہ حال۔ ایک تو تکبیر اولا بالغ ہونے کے بعد نہ چھوٹی ہو، نمبر 2 تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی۔ کیا؟ تہجد کی نماز، جانتے ہیں تہجد کس کو کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی، ہم تو تقریر جانتے نہیں، یہ حضرات لوگ بیٹھے ہیں، ہم تو علاقے میں ہیں، علاقے کی بات کرتے ہیں، علاقے کا سوال جواب ہوتا ہے۔ تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس شخص سے کبھی بد نظری نہ ہوئی۔ بد نظری جانتے ہو؟ کسی کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو بری نظر سے نہ دیکھا۔ آج تو آپ کے جلسے میں عورتیں کی بھیڑ ہے، اس علاقے میں مرد سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اس اشتہار کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی تھی کہ پروگرام مغرب سے عشاء تک ہوگا۔ عورتوں کا کیا نام ہے جلسوں میں ہونے کا؟ کس شریعت میں ہے یہ؟ ارے مردوں سن لو، یہ مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ جلسوں میں دین جانے، سیکھے، اور گھروں میں جا کے بیٹی، بہو اور بیوی کو دین بتائے۔ ان کے لیے جلسہ نہیں ہے، ان کے لیے جلسہ جلوس نہیں ہے، یہ الٹے رخ پر چل رہے ہیں آپ لوگ۔ سیماچل کے لوگوں میں جانتا ہوں اور میں کھل کے بولتا بھی ہوں، آپ لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ اچھے ہیں، اکثر آپ کا 80% الٹے رخ پر چلتے ہیں۔ اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس مجمع میں، جو سیماچل کے لوگ عمل کرتے ہیں اس کے برخلاف سنت ہوتی ہے۔ اس کی بڑی لمبی، مجھے تو 10-15 منٹ بولنا تھا، لیکن اشارہ کر رہا ہوں، آپ تحقیق کر لینا۔ انہوں نے کہا تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، بد نظری نہ کی۔ ارے جب مرد کے مجمع میں عورتیں ہوں گی، لڑکیاں ہوں گی، تو بد نظری کو تو دعوت ہی نہیں۔ آپ کی بیٹی، میری بیٹی، آپ کی بیوی اور میری بیوی کیسے نیک ہو سکتے ہیں؟ کیسے پاک باز ہو سکتے ہیں؟ کیسے رحمت نازل ہو سکتی ہے؟ ایک تو تیسری شرط کیا ہے؟ ان کی بد نظری نہ ہو۔ چوتھی شرط غور سے سننا، اگر یہ 4 باتیں ہی سن لو گے آپ لوگ تو آپ کا جلسہ کامیاب ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے، عصر کی سنت کبھی قضا نہ کی ہو۔ عصر کی سنت پہلے 4 رکعت پڑھی ہو سنت، پھر فرض جماعت سے پڑھی۔ جماعت سے نماز پڑھنا ضروری ہے دوستو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اکیلے کی نماز ہی نہیں ہوتی، گھر میں اگر کوئی نماز پڑھ لے بلا عذر کے، نماز نہیں ہوتی، ادائی نہیں ہوتی، اس کے لیے مسجد ہے۔ بہرحال یہ 4 شرط جن کے اندر ہو، وہ حضرت بختیار کاکی کا جنازہ پڑھا۔ یہ وصیت تھی اور امانتاً میں نے وصیت آپ لوگوں کو سنا۔ یہ کون بختیار کاکی تھے؟ جن کی ماں کس پاک باپ کی اولاد وہ تھے، اور کیسی ان کی ماں تھی۔ یہ میں لڑکیوں کی مناسبت سے کہتا ہوں، کیسی ان کی ماں تھی کہ حمل ہوتے ہی وہ باوضو رہتی تھی، اور جب بچہ پیدا ہوا تو وضو کے ساتھ دودھ پلاتی تھی، حمل کے حالت میں بھی تلاوت کرتی تھی، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی جب بچہ روتا چلاتا تھا تو قرآن سنا۔ کیسا تھا وہ مبارک والد، کیسی محترمہ تھی ان کی ماں۔ تو ضرورت ہے اے والدو، ایسا والد بنے آپ، ایسی بیٹی تیار کریں آپ جو آگے چل کر جب شادی کریں ان کے یہاں اولاد ہو تو وہ حضرت بختیار کاکی کی ماں کا نمونہ۔ ضرورت اس بات کی۔ یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں
یہ میرا ٹھیلا کا جو مزاج ہے آپ لوگوں کا